اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یا کہ ذات سے کوئی الگ چیز ہے، اس طرح کی بحثوں میں علماء کا پڑ جانا، اور صوفیہ کا دنیا میں کے جو حالات ہیں ان کو چھوڑ کر صرف عمل کو چھوڑ کر صرف ایک جگہ پر بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا، جس طرح وہ مجلس شورا میں ایک بار ڈسکس کرتے ہیں کہ مست کو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں پختہ تر کر دو مزاجیہ خانقاہی میں انہیں. ایسی حالت میں جب کہ آپ ارد کے حالات سے واقف نہ ہو یا ارد کے حالات پر نظر نہ رکھ رہے ہوں، تو ایسے میں آسمانی خیالوں میں گم ہونا یا ایسی سوچوں میں گم ہونا یا ایسی چیزوں پر توجہ دینا جن کا پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے، قوموں کے لیے ڈیتھ اور قوموں کے لیے انتہائی نقصان دہ مضر ثابت ہوتی ہے. تو یہ وہ گراؤنڈ ہے جو اقبال نے بلڈ کیا ہے علی، یہ وہ چیزیں ہیں، وہ ریزن ہے جس کے خلاف اب ہمیں ڈکلیریشن آف وار کرنا پڑے گی اور امت کو ریسکیو کرانا پڑے گا. اچھا سونی، اب علی جہاں تک یہ جیو پولیٹکس کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ڈسکس کیا کہ جس وقت یہ رومنز اور جو پرشینز ہیں یہ آپس میں لڑ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے. بالکل علی، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں جبکہ اس وقت مسلمانوں کی حالت اگر آپ دیکھیں تو ابھی جنگ بدر بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی ہجرت بھی نہیں ہوئی تھی، ابھی مسلمان صرف مکہ میں انتہائی کمزوری اور صرف ایک بہت مشکل زندگی گزار رہے تھے. لیکن ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل کر کے مسلمانوں کے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا ہے، جیو اسٹریٹجی اور جیو پولیٹکس پر اپنی نظر رکھیں. اور یہی وجہ کہ جب آپ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں، صرف عملی زندگی سے دور ہو کر صرف باتوں میں اور اس طرح کے خیالات میں پڑ جاتے ہیں ان کا پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہوتا، تو پھر آپ پر زوال آ جاتا ہے. اور اسی چیز کو اقبال نے ڈسکس کیا، اسی لیے یہ ڈاکومنٹ آج کے دور میں بہت ریلیٹیو ہے. جب آپ ریسکیو کرنے جا رہے ہیں ایول کے سسٹم سے اپنی امت کو، یا جب آپ ڈکلیریشن کو وار کرنے جا رہے ہوتے ہیں، تو جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ کہ ایول کے خلاف جو آپ لڑنے جا رہے ہوتے ہیں تو شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار خوف ہوتا ہے. وہ آپ پر جو سب سے زیادہ چیز حملہ ور کرتا ہے وہ خوف ہے. اس طرح حضرت موسیٰ فرعون کے پاس جانے لگتا ہے تب بھی ان کو یہ نصیحت تھی کہ موسیٰ ڈر مت. اور جب غار صور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کہا تھا کہ ڈرو نہیں. تو خوف ایک ایسی چیز ہے جو کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. خوف میں بھی موت کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور اقبال اس چیز کو بیان کرتے ہیں کہ تیری نجات غم مرگ سے نہیں ممکن، یعنی کہ آپ موت کے غم سے بچ نہیں سکتے، موت کا خوف آپ کے دل سے نکل نہیں سکتا جب تک کہ تو خود ہی کو سمجھتا ہے پیکر خاکی. کہ مطلب جب تک آپ خود ہی کو ایک صرف پیکر خاکی، ایک صرف ایک جسم سمجھیں گے، یا صرف یہ سمجھیں گے کہ ایک مٹی کا ایک جسم ہے، یہ ختم ہو گیا تو بس میری زندگی ختم اور موت آ گئی، تو تب تک آپ موت سے ہمیشہ ڈرتے رہیں گے. جب تک آپ کے ذہن میں یہ بات کلیئر نہیں ہوگی کہ خود ہی از مچ مور ہائر دین اونلی دس فزیکل باڈی، تب تک آپ جو ہے وہ موت سے ڈرتے رہیں گے. کہ جب تک آپ یہ جانے کے نہیں کہ جب آپ اپنے خود ہی کو زندہ کر لیتے ہیں، جب آپ اپنے خود ہی کو ریوائو کر لیتے ہیں، تو پھر جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ گو تیرے بدن کو چھوتا ہے، تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے. جیسا وہ کہتے ہیں بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. تو جب انسان اپنے انر سیلف اور اپنی روحانیت کو جو ہے اتنا ایوالو کر لیتا ہے، تو اس کے بعد اس کا جو ڈر ہے موت کا وہ خود ہی دور ہو جاتا ہے. تو جو مین ریزن ہے کہ جب تک آپ موت سے نجات تب تک حاصل نہیں کر پائیں گے جب تک کہ آپ خود ہی کو ایک پیکر خاکی اور صرف یہ جسم کے طور پر لیں گے. اور دوسری چیز اس میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ پیکر خاکی سے آپ چھوٹی چیز بھی لے سکتے ہیں، یعنی نیچ چیز. جیسے کہ جب تک آپ خود ہی کو ایک کم تر چیز یا چھوٹی چیز سمجھتے رہیں گے تب تک آپ موت سے ڈرتے رہیں گے. جو ہی آپ کو یہ اندازہ اگر یہ خود ہی میں کتنی پاور ہے یا خود ہی کتنی بڑی چیز ہے، تو پھر آپ کے دل سے جو موت کا جو غم ہے یا موت کا جو خوف ہے وہ ایسا ایسا دور ہونے لگے گا. جس طرح رومی جنید بغدادی یا مجدد علی افسانی جیسی شخصیات ہیں، خود علامہ اقبال ان میں شامل ہے، امام راضی غزالی، وہ لوگ جنہوں نے اپنے خود ہی کو بیدار کیا. تو جس طرح اقبال کہتے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے، کہ وہ کہ ان کی فزیکل ڈیتھ ہوگی، ان کے پیکر خاکی کی ڈیتھ ہوگی، لیکن ان کی خود ہی آج بھی زندہ ہے. ان کا جو میسج یا ان کی جو وہ روحانیت ہے وہ آج بھی زندہ ہے. اور یہ چیز جب انسان سمجھ لیتا ہے تو پھر موت سے اس کا ڈر خود بخود دور ہو جاتا ہے. اسی لیے اقبال خود ہی پر اتنا ایمفاسائز کرتے ہیں، خود ہی میں ڈوب جا غافل یہ سر زندگانی ہے، نکل کر ہلکا ہے شام و صحت سے جان ودا ہو جائے. کہ اگر آپ اپنے خود ہی کو پہچانتے ہیں ایک دفعہ آپ نے اندازہ کر لیا کہ آپ کی خود ہی کتنی پاورفل چیز ہے، کہ وہ چیز ہے جب آپ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن فورسز کو اس فزیکل ورلڈ پر اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر موت کا ڈر آپ کے دل میں ذرا بھی باقی نہیں رہتا. اور جو مین اور فنڈامنٹل جو رول ہے اس ڈکلیریشن آف وار کے لیے، وہ مین چیز وہ اقبال اس شعر میں بیان کر لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری اگر آپ ایول کے خلاف ڈکلیریشن وار کرنے جا رہے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ قدم قدم قیامت، یہ سوات کنویں جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. تو جب تک آپ کے دل میں موت کا خوف ہے تب تک آپ ڈکلیریشن آف وار پریزنٹ ٹائم نہیں کر سکتے. اور موت کا خوف آپ کے دل میں تب تک رہے گا جب تک کہ آپ کی خود ہی بتاتے ہیں، جب تک کہ آپ اپنی خود ہی کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. کہ
خودی کی تو یہ پاور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ لوح اور قلم آپ کو دے دیتے ہیں کہ خودی کا کر بلند اتنا کہ ہے تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ چیز سب سے اہم ہے علی اس بات میں کہ جب تک آپ اپنی خودی کو نہیں سمجھ سکیں گے تب تک آپ موت کے خوف سے آزاد نہیں ہو سکیں گے اور تب تک آپ اس ایول کے سسٹم کے خلاف لڑ نہیں سکیں گے. اور جو چیز اور میں کہہ رہا تھا کہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہ جب ان کا موت کا ڈر دور ہے اور وہ 60 بندوں کو لے کے جو ہے وہ 60,000 کی فورس سے لڑتے ہیں جا کے. اور دوسری طرف ہم طارق بن زیاد کو دیکھتے ہیں کہ اپنے سولجرز سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم شہید بھی ہو گئے تو ہم غیر فانی عظمت پائیں گے. یعنی کہ یہ جو لائف ہے یہ ابھی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے لیے, ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ تو اس کے بعد کی لائف ہے. بالکل علی, اسی چیز کو اقبال اپنے ہی شعر میں بیان کرتے ہیں کہ زمانہ اپنے حوادث چھپا نہیں سکتا, تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی. کہ اس دنیا میں یہ چیزیں بالکل واضح ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی خودی کو ریوائو کر اپنے انر سیلف کو پہچان گئے ان کے لیے پھر موت کا خوف کچھ نہیں رہا. اور یہ چیزیں زمانے میں بالکل عام ہے, جس طرح بھی آپ نے کہا خالد بن ولید, طارق بن زیاد, صلاح الدین, ٹیپو سلطان, خود اقبال یا قائد اعظم کی اگر آپ مثال لیں تو زمانہ اپنے حالات اور واقعات انسان کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہے. لیکن جو پرابلم ہے وہ اقبال کہتے ہیں وہ آپ کے قلب و نظر میں ہے. تیرا حجاب ہے قلب و نظر کی ناپاکی. آپ کی جو قلب و نگاہ ہے اس میں پرابلم ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ نہیں پاتے. دل و بینا بھی کر طلب خدا سے, آنکھ کا نور دل کا نور, کہ جو روشن دل ہے جب تک وہ آپ کے پاس نہیں ہوگا, جب تک آپ کے پاس سخن دل نواز جاں پرسوز اور نگاہ بلند نہیں ہوگی تب تک آپ اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھ اور سمجھ نہیں سکیں گے. تو پرابلم یہاں ہے. ویسے تو دنیا میں آپ کو ساری چیزیں ملے گی, ایسے وجود بہت آپ کو نظر آئیں گے جنہوں نے اپنی اس خودی کی بیس پر اس دنیا کی نقشے چینج کر کے رکھ دیا, اس دنیا کی ہسٹری کو چینج کر کے رکھ دیا. اب اقبال اپنے رول کی طرف آتے ہوئے اور اپنی تھوڑی پوئٹری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عطا ہوا خس و خاشا کے ایشیا مجھ کو کہ میرے شعلے میں ہے سرکشی اور بے باکی. کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایشیا میں اپوائنٹ کیا گیا. اپنے رول کو تھوڑا ڈیفائن کر رہے ہیں کہ چونکہ ایشیا یہ جس نے پہلے بات کی کہ مشرق پہ ذمہ داری ہے, اب مشرق نیچرلی طور پہ جو ہے اب قیادت کرے گا آنے والے دور میں, مشرق میں بھی خصوصاً سب